ہیڈ فون تھوڑا ایشو کر رہا تھا، اس وجہ سے میں نے اتار دیا. میں نے کہا شاید اچھا آواز کیا نہ آپ کو اچھا کلیئر کیا، آئے. اب آواز بہتر ہے، آواز بہتر ہے. شکریہ، آپ نے تفصیلاً اس کا جواب دے دیا. دوسرا سوال علیہ یاری صاحب میرا آپ سے یہ تھا کہ موسیقی کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے تاریخ اسلامیہ میں کہ اس میں جو ہے نا وہ دف وغیرہ بجایا گیا، رسول اللہ کی آمد پہ طلع البدر وعلینا وغیرہ کے جو کلمات ادا کیے گئے ہجرت کے وقت رسول اللہ جب مکہ سے مدینہ آئے. تو اسی حوالے سے میرا سوال ہے کہ اسلام میں شرعاً میوزک کی یا ترنم کی اگر اجازت ہے تو کس حد تک اجازت ہے، اور غنا کی اصل جو اصطلاح ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ جو ہے، دیکھیں جس کو ہم میوزک کہتے ہیں وہ ہر لحاظ سے حرام نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی چیز ہو یا روایات، مختلف روایات کو دیکھ کر دیکھیں. یہ اس کی بحث کچھ اس میں کچھ تفصیل ہے، وہ آپ کو روایات دکھانا ہوگا مجھے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے جی کہ جو وہ ایسے نغمے اور ایسے گانے جو مجلس ہے، جو گناہ کی مجلس ہے، جو پرانے زمانے میں لوگ جمع ہوتے تھے، اس میں لڑکی کو نچاتے تھے، شراب آتا ہے، شراب پیتے ہیں، اب بھی ہوتا ہے نا، لڑکی ناچ رہی ہے، لڑکی نہیں ناچ رہی، بہرحال لوگ گانا سنا رہے، لوگ شراب پی رہے ہیں. تو اس طرح کے گناہ کی جو محفل ہیں، اس کے اگر ہوں تو یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس کے ہوں تو وَإِلَّا مُطْلَقًا غنا بولتے ہیں. غنا کس کو بولتے ہیں؟ کہ آپ گلے میں سے جو گانا ہوتا ہے آپ ترنم کریں، یہ حرام نہیں ہے. آپ ترنم کریں بھائی، آپ اچھی آواز کے ساتھ پڑھیں، کسی چیز کو، شعر کو پڑھیں یا کسی بھی کہانی کو پڑھیں، کسی قصیدے کو پڑھیں، یہ حرام نہیں ہے. لیکن وہ جو گناہ والے ہیں وہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا، گناہ والے ہیں تو حرام ہے. جی. اوکے ہاں. اور آلات موسیقی کے حوالے سے علیہ یاری صاحب کیا موقع آلات موسیقی بھی یہی ہیں، مکتب؟ آلات موسیقی بھی یہی ہیں کہ اگر کوئی چیز ایسا ہے جو گناہ والے مجالس کے والے ہیں نا تو وہ حرام ہے، اللہ حرام نہیں ہے بذات خود. شکریہ علیہ یاری صاحب. لیکن میرا ایک اس میں سوال آپ اس کا کلی قاعدہ یہی ہے، لیکن اس کے خصوص میں ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس میں روایات وغیرہ مزید ہے. تو اس کا جو ہے، اس کا جو خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی تفصیل جو ہے وہ روایات کھول کے وہ ایک ایک پڑھ کے وہ آپ کو بتانا ہوگا نا، تفصیل اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہاں وہ انتظار رہے گا انشاءاللہ. اس کا بھی، اور آپ کی وہ منہج مکتب تشیع اور مکتب تسنن کے جو رد پہ آپ نے بات کی ہے اس کا بھی انتظار رہے گا. علیہ یاری صاحب ایک واقع جو تہمت لگائی گئی تھی عائشہ پر، اور اس حوالے سے سورہ نور کی آیت مجیدہ کا نزول ہوا کہ ان کی پاک دامنی کا خداوند متعال نے جو ہے وہ ذکر کیا. تو آیا کہ اس کا شان نزول یہی ہے جو جماعت عمریہ بیان کرتی ہے، یا اس کا کوئی اور شان میں آپ کو نزول؟ بتا دیتا، میں بتاتا ہوں، میں تو ڈسنا. میں انتظار کرتا پیا تھوڑی پنجابی دا. اوکے ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں. اوکے جی بسم اللہ. ایک منٹ میں کتاب لیتا ہوں آپ کے لیے. بڑا سلام کری بہت بڑی گلا اللہ یاری صاحب سٹیو خدا صاحب. دیکھیں یہ ہمارے نزدیک یہ جو آیات ہیں یہ عائشہ کے متعلق نہیں ہے، یہ آیات ماریہ قبطیہ کے لیے ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے تفسیر البرہان فی تفسیر القرآن، جزء خامس، چاپ سنہ 1213 قوم مقدسہ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیہ سورہ نور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. علی ابن ابراہیم کلینی کا استاد علی ابن ابراہیم قمی رضی اللہ تعالی عنہ
کتاب شریف تفسیر قمی میں روائی تفسیر ہے، اس میں فرماتے ہیں رووا ان العامة رووا انها نزلت فی عائشہ، مخالفین نے روایت کی ہے کہ اس کا شان نزول کس میں؟ عائشہ کے متعلق ہے. واما الخاصة فانهم رووا انها نزلت فی ماریہ. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یہ ماریہ قبطیہ کے پاک دامنی کے متعلق نازل ہے. اور کس نے ان پہ تہمت لگائی تھی؟ ہاں، وما رمتها به عائشہ، جو اس پہ تہمت عائشہ نے لگائی تھی. عائشہ نے اتہام لگایا تھا حضرت ماریہ پر، اور حضرت ماریہ بہت ہی پیاری اور عزیزہ عورت تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہت خوبصورت تھیں اور بہت ہی پاک دامن تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے. تو عائشہ ان سے کیا کرتی تھی؟ کیا بغض کرتی تھی، حسادت کرتی تھی. تو عائشہ نے ان پہ تہمت لگایا. اچھا، تو اس میں حضرت امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب ابراہیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں روایت ہیں، اس میں تفصیل، اب اس کو کئی صفحات ہیں، وہ اس کو نہیں پڑھ سکتے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ عائشہ سے اس کا تعلق نہیں ہے. عائشہ بلکہ عائشہ نے وہاں پہ تہمت لگانے والوں میں سے تھی، بلکہ یہاں پہ جو ہے کون ہے؟ یا جناب ماریہ کے لیے نازل ہے. اوکے، صحیح جی مزید بولیں. بہت شکریہ اللہ. ایک سوال آخری میرا، میں مزید آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. بہت شکریہ، آپ نے بہت وقت مجھے دے دیا. میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ سے میری بات ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اگر میرے سوال ہوں گے تو میں انشاءاللہ العزیز آپ کی طرف رجوع کروں گا انشاءاللہ. یار صاحب، ایک قرآن مجید میں خداوند متعال نے فرمایا واسأل بہ خبیرہ، کہ پوچھو اس سے جسے خبر ہے. ٹھیک ہے، تو ایک سوال اجتہاد و تقلید کے حوالے سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر مجتہدین اور مراجع اگر وہ احادیث کا استنباط کر کے ہمیں ایک فقہی مسئلہ بتاتے ہیں تو ان سے فقہی مسئلہ پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ تقلید کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں، فقط فقہی مسئلہ حجت نہیں ہے نا، حجت نہیں ہے. تقلید یہ ہے کہ وہ اس کو حجت مانتے ہیں. تقلید یہ ہے کہ آپ کو حدیث کو حجت نہیں مانتے، آپ اس کے کلام کو حجت مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث نہیں سمجھا. دیکھیں آپ حدیث کیا کہتے ہیں. ابھی میں نے جو آپ کو جواب دیا کہ اس کے متعلق میوزک کے متعلق، آپ میری بات کو تو حجت نہیں سمجھتے نا. ہم اللہ یری نے یہ جواب دیا، ہو سکتا ہے اس کے بعد اس نے حدیث کوئی نہیں دکھائی، ہو سکتا ہے صحیح ہو اس کا غلط ہو. ٹھیک ہے نا، میں نے جو دکھایا، میں نے اپنے ریسرچ کا نتیجہ آپ کو دکھا دیا کہ یہ بھائی غنا یہ ہے. اب میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اس کے تفصیل میں آپ کو حدیث دکھانا ہوگا کیا ہے. مجتہد کیا کہتا ہے؟ مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات ہے کہ وہ صرف حدیث کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے سے بھی ملاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا عقل بھی حجت ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو حجت سمجھتے ہیں. اگر آپ تقلید یہ ہے کہ ابھی آپ نے اگر میری بات کو حجت سمجھا نا، قرآن و حدیث کے بجائے میری بات کو حجت، یہ بدعت ہے. وَإِلَّا آپ سوال کریں، سوال کرنا دین پہ عمل تبھی کریں گے کہ آپ سوال کریں گے، سیکھیں گے. سیکھنے وہ سوال کرنا آپ عالم سے نہ پوچھے تو کس سے پوچھیں؟ لیکن کس عالم سے پوچھنا ہے؟ ہم نے اس عالم سے جو صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کو حجت سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ اپنے سے ملا دے، کچھ اہل بیت، وہ تو دین ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہے. اور پھر وہ عالم کی بات کے بھی حجت نہیں ہے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو حجت نہیں بنایا. عالم سے ہم پوچھیں گے، اگر اس نے جواب دے دیا بھائی، اگر اس نے حدیث دکھایا تو بالکل ہم تسلیم کریں گے، ہم مانیں گے. اگر اس نے حدیث نہیں دکھایا تو ہو سکتا ہے اس کی بات صحیح ہو سکتا ہے اس کی بات صحیح نہ ہو، لیکن ہم اس کو حجت نہیں مانیں گے. تقلید میں اور اس میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے.